اضافی معلومات آپ کے سامنے ہوں گی انشاءاللہ۔ سو اصول فقہ جو ہے، آم، اس کو اگر آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو دو طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی بے اعتبار طرق، یعنی کس طریقے سے اس کا وجود آیا۔ اگر آپ اس انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دو انداز سے اصول فقہ کی نشو و نما کہہ سکتے ہیں، یا اس کی بنیادیں کھڑی کی گئیں۔ ایک آ، طریقہ طریقۃ الفقہاء کہلایا جاتا ہے، اور دوسرا طریقہ طریقۃ المتکلمین کہلایا جاتا ہے۔ یہ طریقۃ الفقہاء اور طریقۃ المتکلمین۔ طریقۃ الفقہاء بیسکلی فروعات کو سامنے رکھ کر، یعنی فقہ کی فروعات کو سامنے رکھ کر اس سے اصول کو ڈرائیو کیا گیا۔ فروعات کو، یا یہ میں آپ کو یہ الفاظ میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، واپس سمجھا دیتا ہوں۔ فروعات سے مراد جزیات ہیں، یعنی فروعات سے مراد ڈیٹیلز ہیں۔ یعنی نماز کا حکم کیا ہے؟ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، یہ فرع ہے۔ کیسے فرض ہے؟ یہ اصول سے آتی ہے۔ تو نماز کو فرض کیا گیا، یعنی آپ کی فقہ یہ کہتی ہے کہ نماز فرض ہے۔ اب اس کو سامنے رکھ کر آپ اصول ڈرائیو کریں گے، قرآن و سنت کو دیکھیں گے، اور ایک اصول ڈرائیو کریں گے کہ جہاں پر بھی حکم آئے گا وہاں پر وہ چیز واجب ہو جائے گی۔ یہ ہے طریقۃ الفقہاء، کہ آپ پہلے فروعات کو دیکھتے ہیں اور فروعات کو دیکھنے کے بعد اصل بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلے آپ نے ڈیٹیلز دیکھی، اور اس ڈیٹیلز کے مطابق آپ نے اصول کو ڈیولپ کیا، ٹھیک ہے؟ یہ طریقۃ الفقہاء ہے، اور یہ عام طور پر حنفی طریقہ کار ہے، حنفیہ کا طریقہ کار یہی ہے۔ جب بھی آپ کو اکثر معاملات کے اندر دفاعی پوزیشن، حنفیہ کی ایک دفاعی پوزیشن ہوتی ہے اپنی فقہ کے معاملے کے اندر، کہ وہ ایک دفاعی پوزیشن لیتے ہیں اور وہ اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں پہ فقہ آ جاتی ہے۔ آپ نے اکثر یہ اختلاف بھی سنا ہوگا کہ دوسرے فقہا یا دوسرے فقہ کے لوگ جو ہیں وہ حنفیہ کو تعان اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اپنی فقہ کے لیے اصولوں کو توڑ دیتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حنفیہ کا طریقہ کار ہی طریقۃ الفقہاء کے اوپر بیس کرتا ہے، جو کہ فقہ کو سامنے رکھ کر، فقہ کو سامنے رکھ کر اصول کو دریافت یا اصول کا استنباط کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے طریقۃ المتکلمین، متکلمین کا طریقہ، یعنی انہوں نے پہلے اصول اپنائے، اصول بنائے، اور اس اصول کی بنیاد پر قرآن و سنت کے اندر غور و خوض کیا، اور اس کے ذریعے آم، مسائل کے اوپر حکم لگایا۔ یعنی طریقۃ الفقہاء میں حکم پہلے موجود ہے اور اصول بعد میں آیا۔ طریقۃ المتکلمین میں اصول پہلے ہے اور فقہ بعد میں ہے، اصول پہلے ہے اور فقہ بعد میں ہے۔ تو یہ فرق ہے طریقۃ الفقہاء اور طریقۃ المتکلمین میں۔ عام طور پر جب ہم اصول فقہ یا فقہ کی بات کرتے ہیں تو اس سے متعلقہ تین علوم ہیں۔ ایک پہلا علم ہے اصول الفقہ، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اصول الاستنباط، اصول الاستنباط یا اصول الفقہ، جو کہ ہمارا اصل موضوع ہے اس کلاس کا۔ دوسرا ہوتا ہے قواعد فقہیہ، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اصول البناء، اصول البناء یا قواعد الفقہیہ، جو کہ انشاءاللہ آپ کو اسی سیمسٹر کے اندر، اسی فترہ کے اندر انشاءاللہ آپ کو پڑھایا جائے گا قواعد الفقہیہ۔ تیسرا ہوتا ہے اصول التطبیق، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ قواعد المجتہد یا مجتہد کی کیفیات کو، آپ یہ ساری چیزیں اصول التطبیق کے اندر آتی ہیں، یعنی کیسے چیز کو اپلائی کیا جائے۔ ہمارا کیونکہ موضوع نہیں ہے قواعد فقہیہ یا اصول التطبیق، لیکن میں اس کی چند ایک بات ہے قواعد فقہیہ کا میں بتا دیتا ہوں مثال کے طور پر۔ قواعد فقہیہ میں سے ایک قاعدہ ہے الامور بمقاصدیہ۔ تو قواعد فقہیہ کہتے ہیں ملٹیپل جزیات کو جمع کر کے ایک کلیہ بنا دیا، یعنی قرآن و سنت کے ملٹیپل جزیات دیکھے اور اس کے مطابق ایک ایک کلیہ بنا دیا۔ مثال کے طور پر المشقت تجلب التیسیر، المشقت تجلب التیسیر، مشقت جو ہے وہ آسانی کو کھینچ لاتی ہے۔ اب یہ کہاں سے نکالا؟ آپ نے دیکھا قرآن و سنت کے اندر
سفر میں نماز چھوٹی کر دی گئی، سفر میں روزے کو چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی، سفر میں نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت دے دی گئی، مرض میں نمازوں کو جمع کرنے کی یا روزے کو چھوڑنے کی اجازت مل گئی، اور اسی طرح کے ملٹیپل آپ کو قرآن و سنت کے اندر احکامات ملتے ہیں جہاں پر مشقت ہونے کے بعد شریعت نے آسانی کر دی ہے۔ تو اس سے ایک قاعدہ بنا لیا گیا کہ المشقت تجلب التیسیر، مشقت جو ہے وہ آسانی کو کھینچ لاتی ہے، تو یہ قاعدہ فقہی ہے۔ اسی طرح اصول التطبیق کے کیسے، یعنی وہ کون سے ضوابط ہوں گے جو کہ ایک مجتہد کو اپنانے ہوں گے، جس کی بنیاد پر آم، وہ فتویٰ دے سکتا ہے، تو آپ اس کو مفتی کے اصول بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی قواعد جس کو مفتی استعمال کرتا ہے آم، اپنے سامنے رکھ کر۔ اور اسی لیے فقہ یا اسی لیے احکامات تغییر بدل جاتے ہیں زمانے کے بدل جانے سے، تغییر الاحکام بتغییر الزمانی، احکام بدل جاتے ہیں زمانے کے بدل جانے سے۔ تو یہ مفتی کے یعنی کچھ اصول ہوتے ہیں، مفتی کے کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، کچھ صفات ہوتی ہیں جو کہ معاملات کو سمجھ کر اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہے۔ آ جائیے اب اصول فقہ کے اندر۔ اصول فقہ کے اندر آپ نے دیکھا دو لفظ ہیں، ایک ہے اصول اور دوسرا ہے الفقہ۔ تو یہ بے اعتبار مرکب بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی مرکب اضافی ہے نا، یہ اصول الفقہ یہ مرکب ہے، یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ تو اگر ہم ان کو الگ الگ دیکھیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے اصل کا، پہلے اصل کو، یعنی اصول جمع ہے اصل کا، اصل کی، یعنی اصل جب بہت زیادہ ہوں تو انہیں اصول کے، یعنی جمع، اصل واحد ہے اور اصول جمع ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اصل کسے کہتے ہیں۔ اصل کا ایک معنی عربی زبان کے اندر قواعد کے معنی میں آتا ہے، یعنی ما یبتنی علیہ غیرہ، جس پر کسی اور کی بنا رکھی جائے، کسی اور کی، یعنی قواعد، یعنی آپ کے گھروں کے اندر بھی جو پلرز ہوتے ہیں وہ قواعد کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کے اوپر چھت ڈلتی ہے، تو یعنی وہ پلرز جس کے اوپر چھت ڈالی جائے اسے اصل کہتے ہیں، یعنی گھر کی اصل اس کے پلرز ہوتے ہیں۔ اسی طرح اصل کا ایک معنی دلیل بھی ہے، یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ نماز فرض ہونا، یعنی آپ کہتے ہیں نماز فرض ہے، یا کوئی کہتا ہے نماز فرض ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں اس کی اصل کہاں ہے، اس کا مراد اس کی دلیل کہاں ہے، قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، یا چور کے ہاتھ کاٹنے چاہیے، یہ اس کی اصل کہاں ہے، قرآن میں۔ تو یہ اصل یعنی معنی دلیل، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس کا معنی اصل کا معنی راجح بھی ہے، راجح یعنی یہ چیز راجح ہے، یہ چیز پریفرڈ ہے، یعنی دو چیزوں میں اصل کیا ہے، دو چیزوں میں اصل کیا ہے، راجح، جو راجح ہوگا، جو پریفرڈ اوپینین ہوگا اسے آپ اصل کے معنی میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اصل کا ایک معنی استصحاب بھی ہے، استصحاب کہتے ہیں، جن شاء اللہ آپ ادلہ میں بھی سمجھیں گے آگے جا کر۔ استصحاب کہتے ہیں کسی چیز کا ڈیفالٹ رولنگ، کسی چیز کی یعنی اصل رولنگ، یعنی انسان کی اصل کیا ہے، معصوم ہے یا غیر معصوم ہے، یعنی قانون کی نگاہ میں انسان کی اصل معصوم ہے یا غیر معصوم ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے، اگر کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے کہ اس بندے نے چوری کی ہے، تو آپ کس سے دلیل مانگیں گے، جس پر الزام لگائے جا رہے ہیں یا جو الزام لگا رہے ہیں؟ جس پر الزام لگائے جا رہے ہیں وہ تو ذمہ دار نہیں ہے نا اپنی معصومیت کو ثابت کرنے کا، جو الزام لگا رہا ہے آپ اس سے پوچھیں گے دلیل کیا ہے، یعنی اصل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس بندے کی اصل کیا ہے، اس بندے کا ڈیفالٹ رولنگ کیا ہے، معصوم ہے، یعنی الزام لگانے سے ثابت نہیں ہو جاتا، مجرم نہیں بن جاتا، ملزم سے مجرم نہیں بن جاتا۔ تو یعنی انسان کی اصل، اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں اصل الانسانی البراءہ، انسان کی اصل انوسنس ہے، انسان کی اصل معصومیت ہے، انسان کی اصل براعت ہے، یعنی وہ بری الذمہ ہے، اس پر کوئی حد لاگو نہیں کی جائے گی جب تک کہ اس کے مخالف کوئی دلیل نہ آ جائے۔ امید ہے آپ کو
اصل کا معنی سمجھ میں آ گیا ہوگا، بے اعتبار لغوی اعتبار سے۔ اس میں دو لفظ میں نے آپ کو کہا، پہلا لفظ ہے اصول اور دوسرا الفقہ۔ فقہ کہتے ہیں الفہم الدقیق، الفہم الدقیق۔ اور قرآن میں اس کی کئی اور مثالیں ہیں، یعنی شعیب علیہ السلام کو قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول، شعیب ہم آپ کی اکثر باتیں نہیں سمجھ پاتے، یعنی ہم ان کی گہرائی نہیں سمجھ پاتے۔ تو فقہ جو ہے وہ دقیق فہم کو، یعنی ڈیپر فہم کو، گہرائی کے علم کو یا گہرائی کے فہم کو، انڈرسٹینڈنگ کو فقہ کہتے ہیں۔ تو یہ بے اعتبار مرکب ہے، یعنی دو لفظوں کو ملا کر جب الگ الگ دیکھتے ہیں ہم، تو اس کے اعتبار سے میں نے آپ کو تعریف بتائی ہے۔ اگر اس کو ایک ہی لفظ سمجھے، یعنی اصول فقہ ایک نام ہے، یعنی ہر چیز کا ایک ایک لغوی معنی ہوتا ہے، اور ایک چیز کا آ، اصطلاحی معنی ہوتا ہے، یا اس کا آپ کہہ لیں گے اس کا ایک لقب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ ہے، تو عبداللہ کا ایک مطلب تو آپ اس کو آ، م- مرکب کے لحاظ سے دیکھیں گے نا، عبداللہ کا مطلب عبد کا مطلب بندہ، اور اللہ کا مطلب اللہ جو کہ الہ ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور ایک اس کا لقب ہے، یعنی آپ کسی شخص کو پکار رہے ہیں، عبداللہ نامی کسی شخص کو پکار رہے ہیں، تو آپ اس میں پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ادھر آپ الگ الگ کر کے نہیں دیکھتے، بلکہ آپ اس کو ایک کلیکٹیو اس میں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اصول فقہ بھی ایک لقب ہے، اور اس لقب کا معنی، اصطلاحی معنی یہ ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر ہم اس کو مزید کھولتے ہیں انشاءاللہ۔ فهو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه، وہ علم جو کہ قواعد اور ادلہ اجمالیہ کے بارے میں ہے، سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ علم جو قواعد اور اجمالی دلائل سے تعلق رکھتا ہے، میں ابھی اجمالی دلائل کو آپ کے سامنے تفصیل میں بیان کرتا ہوں۔ التی یتوسل، جس کے ذریعے ہم پہنچتے ہیں، بہا الی استنباط الفقہ، فقہ کے استنباط کی طرف، یعنی فقہ کا جو ہم کوئی حکم نکالتے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں ہم ادلہ اجمالیہ استعمال کرتے ہیں اور قواعد فقہیہ استعمال کرتے ہیں، اور اس پورے علم کو اصول فقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قواعد میں نے آپ کو بتا دیا، ادلت الاجمالیہ، ادلت الاجمالیہ یعنی یہ اجمالی دلائل ہیں، تفصیلی دلیل نہیں ہے۔ یعنی میں نے آپ کو مثال دی ابھی، نماز کی فرضیت کی دلیل کہاں ہے؟ اس کی اجمالی دلیل کیا ہوگی؟ قرآن۔ اور اس کی تفصیلی دلیل کیا ہوگی؟ اقیم الصلاۃ، قرآن کی آیت ہے، لیکن اب آپ اس کی تفصیل بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمارا موضوع، اصول فقہ کا موضوع اجمالی دلائل سے ہے، یعنی اجمالی دلیل یعنی قرآن کی حیثیت کیا ہے، حدیث کی حیثیت کیا ہے، قیاس کی حیثیت کیا ہے، یعنی جتنی بھی دلائل ہم استعمال کرتے ہیں، ان دلائل کو اجمالی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اصول فقہ کے تحت آتا ہے۔ جب ہم اس کو تفصیلی طور پہ دیکھتے ہیں تو وہ فقہ کا پارٹ بن جاتا ہے۔ امید ہے یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یعنی اس کا موضوع کیا ہے؟ الادلة الشرعية من حيث اثباتها الاحکام الشرعية، ويشمل ذلك أدلة الأحكام الشرعية، الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية وطرق الاستنباط والمجتہد۔ ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی کہ جیسے ایک درخت ہوتا ہے، اور درخت کی آم، درخت جو ہے وہ، اس کو ایک لگانے والا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے درخت درخت کو لگانے کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ ایک درخت ایک فروٹ بیئر کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے حکم کہتے ہیں، الاحکام الشرعیہ، یعنی وہ جو ثمرہ ہے، وہ جو رزلٹ ہے، اس کو آپ احکام الشرعیہ کہتے ہیں۔ جو کاشتکاری ہے، یعنی درخت کو لگانے کا پروسیس ہے، اسے طرق الاستنباط کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لگاتا ہے اسے مجتہد کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے
ادلہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ادلہ، احکام شرعیہ، طرق الاستنباط والمجتہد، چار چیزیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی۔ یہ چار چیزیں جو ہیں وہ موضوع ہے اصول فقہ کا۔ احکام شرعیہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ عام طور پر پانچ کہلائے جاتے ہیں، جو عام اصولین کے نزدیک، حنفیہ کے نزدیک یہ سات ہیں۔ میں نے شاید پچھلے اس میں تفصیل نہیں دی تھی، اس میں تفصیل دے دیتا ہوں کہ حنفیہ کے نزدیک واجب اور فرض الگ الگ چیز ہے، واجب الگ ہے اور فرض الگ ہے۔ اسی طریقے سے حنفیہ کے نزدیک حرام اور مکروہ تحریمی الگ الگ ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں، حنفیہ کہتے ہیں کہ واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، جبکہ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آم، آ، حرام کا انکار کرنے والا، یعنی حرام کو حرام نہ ماننے والا کافر ہوتا ہے، اور مکروہ تحریمی کو، مکروہ تحریمی نہ ماننے والا کافر نہیں ہوتا۔ ایک تفصیل تو یہ ہے۔ دوسرا اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ قطعی دلائل سے جو چیز آئے وہ واجب، وہ مستحب، وہ فرض ہوتی ہے، اور جو ضمنی دلائل سے آئے وہ واجب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ضمنی دلائل سے آئے حرمت کے اندر وہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اور جو قطعی دلیل سے آئے وہ حرام ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں احکام الشریعیہ۔ پھر میں نے پھر اس میں طرق الاستنباط ہے، مجتہد کی کیفیات ہے، اور ادلہ ہے۔ آج ہم انشاءاللہ ادلہ کو مزید تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ادلہ آم، بنیادی طور پر 11 کے قریب علماء نے بیان کیے ہیں، جن میں سے دو ادلہ متفق علیہا ہے، دو متفق عند الجمہور ہے، اور 7 ادلہ جو ہیں مختلف فیہا ہے۔ ادلہ متفق علیہ، ادلہ متفق علیہ جو ہیں وہ قرآن اور سنت ہے۔ قرآن اور سنت جو ہے وہ متفق علیہ ہے، یعنی امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ قرآن اور سنت جو ہے وہ دلیل ہے، دلائل میں سے ہے۔ یعنی اس وہ وہ جب آپ اجتہاد کریں گے تو آپ کے لیے سب سے بڑی دلائل میں سے قرآن اور سنت ہے، اور یہ وہ دلائل ہیں جس پر اجماع ہے، جس میں متفق ہے امت مسلمہ۔ پھر دو طرح کے دلائل ہیں جو کہ جمہور کے نزدیک، جمہور علماء کے نزدیک متفق فی ہے، لیکن متفق علیہ ہے، لیکن تمام علماء اس کو نہیں مانتے۔ جیسے ظاہریہ جو ہے وہ ان دونوں کو نہیں مانتے، اور اس میں ہے وہ اجماع، اور اجماع اور قیاس۔ اجماع اور قیاس کو ظاہریہ متفق، ان کے ہاں وہ متفق نہیں ہے کہ یہ دلائل میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے تیسری جو قسم ہے، جس میں نے بتایا کہ جس میں 7 کے قریب دلائل موجود ہیں، وہ مختلف ہی ہیں، جن میں آتا ہے قیاس، نہیں سوری معذرت، استثحان۔ جیسے کہ امام شافعی کا قول استثحان کے بارے میں ہے کہ من استحسن فقد شرع، جس نے استثحان کیا، جس نے استثحان کے قاعدے کو، دلیل کو مانا یا اس کو استعمال کیا، اس نے شریعت سازی کی ہے۔ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے دیں گے۔ اسی طریقے سے ام، قول صحابی، قول صحابی جو ہے وہ مختلف فی ہے، کہ صحابی کا قول حجت ہے یا نہیں ہے، یہ ایک مختلف ہی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، مالکیہ کے نزدیک جو حجت ہے وہ عمل اہل مدینہ، اہل مدینہ کا عمل جو ہے وہ اس کو حجت مانتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کا سب سے پہلے مخاطب اہل مدینہ ہے، یعنی احکامات کا سب سے پہلا مخاطب اہل مدینہ ہے۔ مدینہ میں احکامات نازل ہوئے نا، تو اہل مدینہ اگر کسی کو کوئی عمل ایسے کرتے ہیں جس کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن وہ مدینہ، یعنی اہل مدینہ کوئی خاص طریقے سے عمل کرتے ہیں، کوئی کام خاص طریقے سے کرتے ہیں، تو وہی راجع ہے، وہی حجت ہے، اور وہی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی سکھایا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے مختلف مسائل مرسلہ ہے اس میں، اس میں شرع من قبلنا،
یعنی پچھلی شریعتوں کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پچھلی شریعت جو ہیں شریعتیں جو ہیں، کیا وہ بھی دلیلوں میں سے دلائل میں سے ہے نہیں، وہ حجت ہے کہ نہیں؟ تو یہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے کہ ادلہ ادلہ جو ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ ادلہ سے مراد دلیل ہے، دلیل اجمالی ہے، یعنی اجمالی دلیل ہے، تفصیلی دلیل کی بات نہیں ہو رہی۔ اجمالی دلیل، اجمالی دلیل جو ہے وہ اس کی اگر دلائل کے اعتبار سے دیکھیں تو 11 قسمیں ہیں۔ اگر اتفاق اور اختلاف کی بنیاد پر دیکھیں تو وہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ یعنی ان 11 کی مزید 11 کو آپ بڑے بڑے براڈر کیٹیگریز میں اگر ڈالنا چاہیں تو وہ 3 طرح کی ہیں، جس میں سے میں نے بتایا کہ عدلہ متفق علیہ جس پر تمام امت کا اجماع ہے، وہ ہے قرآن اور سنت۔ قرآن و سنت کو تمام پوری امت مسلمہ حجت مانتی ہے، اس کو دلیل مانتی ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ کیا حدیث ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یعنی کیا سنت ہے وہ الگ بات ہے، لیکن کیا سنت حجت ہے؟ جی ہاں بالکل حجت ہے۔ اسی طریقے سے عدلۃ متفق عند الجمہور، جمہور علماء متفق ہیں، میں نے آپ کو بتایا قیاس اور قیاس اور اجماع۔ قیاس کے بارے میں ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قیاس کو دیکھنے کے 2 لینس ہیں۔ ایک قیاس کو دیکھنے کا لینس یہ ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ دلیل ہے۔ انڈیپینڈنٹ دلیل اس لیے ہے کیونکہ پہلے کوئی حکم موجود نہیں ہوتا تھا، یا پہلے کوئی حکم موجود نہیں ہوتا، اس کو آپ قیاس کے ذریعے کوئی حکم وجود میں لاتے ہیں۔ قیاس کے ذریعے آپ کسی نئی چیز کو حرام کہتے ہیں، جو کہ فقہ و نوازل ہے نا۔ یعنی آج کے دور کے مسئلوں میں سے اگر آپ کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ اس کو اگر کسی چیز کو یعنی حشیش کو آپ حرام کہہ رہے ہیں، اگر آپ حشیش کو حرام کہہ رہے ہیں تو آ، یہ نیا مسئلہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن نے تو نہیں دی، تو آ، یہ قیاس کا پروسیس ہے۔ تو اس طریقے سے تو یہ انڈیپینڈنٹ دلیل ہے، لیکن ایک اعتبار سے یہ انڈیپینڈنٹ نہیں، ڈیپینڈنٹ دلیل ہے۔ اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ قیاس کسی اور چیز کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی شراب کی حرمت یا مسکر کی حرمت حدیث میں موجود ہے، اس حرمت کو آپ استعمال کر کے نئی چیز کو حرام کہہ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے قیاس ڈیپینڈنٹ دلیل بھی ہے، اور ایک طریقے سے قیاس ایک انڈیپینڈنٹ دلیل بھی ہے۔ لیکن بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آ، قیاس اصل نہیں ہے، بلکہ قیاس کسی حکم کو فردر ایپلیکیشن میں استعمال کیا جائے تو اس کو قیاس کہتے ہیں۔ اور اسی لیے جو ظاہریہ ہیں وہ اس بارے میں غلطی کا شکار ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید قیاس اٹ سیلف ایک انڈیپینڈنٹ دلیل کے طور پہ سمجھا جاتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قیاس ایک انڈیپینڈنٹ دلیل تو نہیں ہے اس طرح، لیکن ایک ڈیپینڈنٹ دلیل ہے، اور اسی انداز سے قیاس جو ہے وہ اس کو مانا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے آج کی پورا جو موضوع ہے اس کو میں آپ کے سامنے ایک اجمالی طور پہ بیان کر دیتا ہوں۔ ہم نے پہلے بات کی ہے کہ اصول فقہ کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقۃ الفقہا ہے اور ایک طریقۃ المتکلمین ہے۔ طریقۃ الفقہا حنفیہ کا طریقہ ہے، جس میں آپ فروع کو یعنی آپ ڈیٹیلز کو پہلے رکھتے ہیں، احکامات کو پہلے سامنے رکھتے ہیں، اور ان احکامات کی بنیاد پر آپ اصول ڈرائیو کرتے ہیں۔ طریقۃ المتکلمین جو ہے وہ پہلے اصول بیان کرتے ہیں اور اصولوں کی بنیاد پر چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اسی پر حکم لگاتے ہیں، انہی اصولوں کے ذریعے حکم لگاتے ہیں۔ پھر فقہ سے تعلق رکھنے والے علوم جو ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک میں نے آپ کو بتایا اصول الفقہ، دوسرا ہے قواعد فقہیہ، اور تیسرا ہے اصول التطبیق یا مفتی کے طریقہ کار، مفتی کا جو طریقہ کار ہے۔ پھر ہم نے اس کی جو تعریف ہے وہ 2 انداز سے پڑھی، ایک ہے مرکب کے مرکب اضافی کے اعتبار سے، یعنی الگ الگ دیکھ کر اس کو پھر دیکھا ہے کہ ایک ہے اصل اور ایک ہے فقہ۔ اصل دلیل کو کہتے ہیں، قواعد کو کہتے ہیں، راجح کو کہتے ہیں، اور ایک ڈیفالٹ رولنگ کو استصحاب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس سے استصحاب کو اصل کہتے ہیں۔ فقہ جو ہے وہ دقیق علم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لقب کے اعتبار سے اصول فقہ کا معنی ہے
وہ علم اور وہ علم جس کا تعلق قواعد اور ادلہ اجمالیہ سے ہے، التی یتوسل، جس کے ذریعے ہم پہنچتے ہیں فقہی استنباط کی طرف، فقہی استنباط کے اوپر۔ اور اس کا موضوع چار چیزیں ہیں: ادلہ، ادلت الشریعہ، احکام الشریعہ، طرق الاستنباط اور مجتہد۔ یعنی شریع ادلہ جو میں نے آپ کو بتایا، قرآن، سنت، قیاس وغیرہ وغیرہ۔ احکام الشریعہ یعنی جو رزلٹ آ رہا ہے، آپ کسی حکم لگا رہے ہیں، فرض کا، مستحب کا، مکروہ کا، حرام کا، مباح کا، وہ احکام شریعہ ہیں۔ اسی طرح طرق الاستنباط وہ طریقہ کار جس کے ذریعے ایک مفتی جو ہے وہ کسی فتوے تک پہنچتا ہے۔ اور آخری بات، آخری اس میں جو موضوع ہے وہ مجتہد ہے، یعنی مجتہد کی تعریف کیا ہے، مجتہد کون ہوتا ہے۔ ادلہ جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ تین طرح کے ہیں براڈر پرسپیکٹو میں: ادلہ متفق علیہ جو کہ قرآن و سنت ہے، ادلہ متفق عند الجمہور جو کہ قیاس اور اجماع ہے، اور ادلہ مختلف فیہا جس میں سات کے قریب ہیں، جس میں استصحاب بھی یعنی ڈیفالٹ رولنگ، اسی طریقے سے استثحان ہے، اسی طریقے سے شرع من قبلنا پچھلی امتوں کی شریعت ہے، اسی طرح قول صحابی ہے، اسی طرح مسئلہ مرسلہ ہے، اسی طرح عمل اہل مدینہ ہے۔ تو یہ ساری جو ہیں وہ مختلف فی ہیں، اس پہ اختلاف ہے علماء کا، کوئی کسی کو پریفرنس دیتا ہے، کوئی کسی کو پریفرنس دیتا ہے۔ تو یہ اصول فقہ کی بنیادی ہے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس علم کی نشاءت کے بارے میں پڑھیں گے کہ علم کی یہ علم شروع کہاں سے ہوا اور کیسے ہم تک پہنچا، یعنی اس کی پوری جو بھی اس کے ادوار گزرے ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ امید ہے کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ اور اس میں حق تھا تو اللہ رب العزت کی طرف سے تھا، اور اگر اس میں کوئی غلطی تھی تو وہ میری اپنی ذاتی کمزوری تھی۔ اللہ تعالی ہمیں جو بھی علم حاصل کریں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔